یہ ایک نیا سوچا آیا کہ یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے یہ حماس کو ڈس آرم کرے گی, ڈی ویپنائز کرے گی. وی آر ناٹ ریڈی فار دیٹ. یہ جو ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ پیلسٹینین لا انفورسنگ ایجنسیز کا کام ہے. ہمارا کام پیس کیپنگ ہے, پیس انفورسمنٹ نہیں ہے. تو ہم اپنی فورس ضرور دینے کے لیے تیار ہیں. اصولی پرائم منسٹر صاحب نے فیلڈ مارشل صاحب سے مشورہ کر کے یہ اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم دیں گے, لیکن اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا, اس کا ٹی او آر کیا ہوگا, اس کا ٹرمز آف ایکشن کیا ہوگا, وہ جب تک نہیں ہوگا وہ اس وقت تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. میری اطلاع کے مطابق اگر یہی ہوا کہ حماس کو ڈی ویپنائز کرنا ہے, ڈس آرم کرنا ہے, تو شاید انڈونیشیا نے بھی انفارملی ان کے جو میرے کاؤنٹر پارٹ ہیں انہوں نے بھی وہ اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا. پاکستان غزہ آرم فورس کے لیے فوج بھیجنے کے لیے تیار ہے, لیکن پہلے اس کے ٹی او آر, مینڈیٹ اور کردار کو واضح طور پر طے کیا جائے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس. کہا حماس کو غیر مسلح کرنا فلسطینی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے دائرہ کار میں آتا ہے, پاکستان اس کے لیے تیار نہیں. اسحاق ڈار نے مزید کہا انٹرنیشنل اسپیشلائزیشن فورس میں پاکستانی فوجی دستوں سے متعلق پاکستان نے واضح کیا کہ اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے تسلیم شدہ ہونا چاہیے. وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سے مشورہ کر کے فورس بھیجنے کا اصولی اعلان کیا. حماس کو غیر مسلح کرنے پر انڈونیشیا نے بھی تحفظات ظاہر کیے. وزیر خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ کی درخواست پر افغان عوام کے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور انسانی امداد بھیجنے کا فیصلہ آج کر لیں گے. Our problem is also not with the Afghanis. ہمارا بھی مسئلہ افغان طالبان رجیم کے ساتھ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, وہ پالے ہوئے ہیں اور ان کو پیٹرنائز کر رہے ہیں. These terrorists are not only Pakistan specific. جیسے میں نے کہا کہ یہ دہشت گرد پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. Our security becomes paramount. Our lives are more important. تو بلڈ اینڈ بزنس کین ناٹ گو ٹوگیدر. ان کے جتنے کانسیپٹ ہیں جو سمجھتا ہے کہ دہشت گردی جو سا از اے وے آف لائف, وہ سارے ہم درست کر دیں. کبھی کہیں کہ نہیں جی یہ پاکستانی ہیں اور یہاں پہ یہ ہجرت کر کے آئے ہیں اور ہمارے مہمان ہیں, تو اگر آپ پاکستانی ہے تو ہمارے حوالے کر دیں. ہم اس کو جو سا پاکستان کے قانون اور آپ نے کیوں رکھے ہوئے ہیں, ہم جس طرح آپ کے افغان مہاجرین جو آپ کے ہم کہتے ہیں یہ واپس جائیں, تو آپ نے اگر رکھے ہوئے ہمارے سٹیزنز ہیں تو پلیز سینڈ دم بیک ٹو پاکستان. اور یہ کون سے وہ مہمان ہیں جو کہ جب پاکستان آتے ہیں تو ان کے پاس جو سا راکٹ لانچر ہوتے ہیں, ان کے پاس کلشن کوب ہوتی ہیں, ان کے پاس M4 ہوتی ہے, M16 ہوتی ہے. یہ کس طرح کے مہمان آپ نے پالے ہوئے ہیں؟ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی سہولت کاری بند کرے. افواج پاکستان کے ترجمان کا دو ٹوک مطالبہ. کہا افغان طالبان کا طرز عمل ریاست کی طرح ہونا چاہیے. طالبان رجیم نے نان اسٹیٹ ایکٹرز پالے ہوئے ہیں. طالبان رجیم فتنہ خوارج کو پاکستانی کہتی ہے. اگر وہ پاکستانی ہیں تو انہیں ہمارے حوالے کریں. یہ کیسے مہمان ہیں جو مسلح ہو کر پاکستان آتے ہیں؟ طالبان رجیم پاکستان سمیت پورے خطے اور دنیا کے لیے خطرہ بن چکی ہے. پاک افغان سرحدی علاقوں میں انتہائی مضبوط پولیٹیکل ٹیرر کرائم گٹھ جوڑ ہے. خیبر اور وادی تیرا میں کوئی انتظامیہ نہیں. نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اس پولیٹیکل ٹیرر کرائم گٹھ جوڑ کا حصہ ہیں جو خود کش حملوں میں استعمال ہوتی ہیں. لاکھوں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں صوبے میں گھوم رہی ہیں. امریکہ میں سوشل میڈیا پوسٹ پر بم بنانے کا دعویٰ کرنے والا افغان شہری گرفتار. ریاست ٹیکسس سے پکڑے گئے شہری کا نام محمد داؤد معلوم ہوا ہے. امریکی میڈیا کے مطابق محمد داؤد بھی آپریشن الائس ویلکم کے تحت امریکہ لایا گیا تھا. اس سے پہلے واشنگٹن میں فائرنگ کر کے ایک نیشنل گارڈ کو ہلاک اور دوسرے کو زخمی کرنے کے واقعے میں افغان شہری گرفتار ہے. مصر کے وزیر خارجہ بدر احمد محمد عبدالعاطی سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ڈاکٹر بدر کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے مذاکرات ہوں گے. دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے اعلیٰ سطح گفتگو متوقع. پاکستان نے سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر T20 سہ فریقی سیریز کا ٹائٹل اپنے نام کیا. سری لنکن ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے آخری اوور میں 114 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. کامل مشارہ 59 رن بنا کر نمایاں رہے.
ایک موقع پر سری لنکا کی 94 رن پر صرف 1 وکٹ گری تھی، مگر آخری 9 کھلاڑی پاکستانی بولنگ کے سامنے بے بس ہو گئے، صرف 30 رن کا اضافہ کر سکے۔ شاہین شاہ افریدی اور محمد نواز نے تباہ کن بولنگ کرتے ہوئے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان نے 115 رن کا ہدف 10 گیندوں قبل حاصل کر لیا۔ بابر اعظم 1 چھکے اور 2 چوکوں کی مدد سے 37 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ اوپنر سائم ایوب نے 6 چوکوں کی مدد سے 36 رنز کی اننگز کھیلی۔ صاحبزادہ فرحان نے 1 چھکے اور 2 چوکوں کی مدد سے 23 رن بنائے۔ محمد نواز آل راؤنڈ کارکردگی کی بنیاد پر مین آف دا میچ اور مین آف دا سیریز قرار پائے۔ صدر، وزیر اعظم اور چیئرمین پی سی بی کی ٹیم اور قوم کو مبارکباد۔ لاہور سمیت وسطی پنجاب میں فضائی آلودگی میں نمایاں کمی، کئی اضلاع میں فضا اب بھی مضر صحت۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق کچھ دیر پہلے فیصل آباد میں سب سے زیادہ پارٹیکولیٹ میٹرز 273، گجرانوالہ میں 227، ملتان میں 195 اور لاہور میں 179 ریکارڈ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ نظام پوری طرح بے نقاب ہو چکا، تمام آئینی اور قانونی راستے اپنانے کے باوجود بانی سے ملاقات نہیں ہوئی، اب احتجاج کے سوا کون سا آئینی راستہ رہ جاتا ہے؟ کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی احتجاجی سیاست کرتی ہے، انصاف ملتا تو پی ٹی آئی احتجاجی سیاست نہ کرتی۔ بولے ایک طرف وفاق پیسے نہ ہونے کا کہہ کر خیبر پختونخوا کا حق نہیں دے رہا، دوسری جانب آئی ایم ایف چارج شیٹ لگاتا ہے کہ 5300 ارب کی کرپشن ہوئی، ہم نے 5300 ارب کا حساب لینا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ نوجوانوں سے وعدہ ہے جدید سہولتیں فراہم کریں گے، ہم وہ نہیں جو کہیں گے کہ کٹے اور کٹیاں پالو، مرغیاں اور انڈے بناؤ۔ نارووال میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہم لیپ ٹاپ جدید ترین نیشنل انوویشن کی جدید لیبز بنا کر دیں گے، جیسے مارکہ حق جیتا ہے اسی طرح مارکہ ترقی تعلیم جیتنا ہے۔ اپنے ارد گرد ایسی آوازوں کو رد کریں جو آپ کے اندر نفرت پیدا کریں۔ پیپلز پارٹی کے قیام کو 58 برس مکمل۔ 58 سال قبل فوجی حکمران کی کابینہ سے مستعفی ہو کر ذوالفقار علی بھٹو نے ترقی پسندوں سے مل کر پیپلز پارٹی قائم کی۔ روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ دے کر پورے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بنایا، ملک کے منتخب وزیر اعظم بنے، آئین دیا، جنرل ضیاء کے ہاتھوں تختہ دار پر ہو گئے۔ پارٹی کی کمان بے نظیر بھٹو نے سنبھالی، جنرل ضیاء کا مقابلہ کیا، 2 بار وزیر اعظم بنی، جنرل مشرف کے خلاف بھی ڈٹ گئیں، دہشت گردوں کے ہاتھوں شہادت پائی۔ پارٹی کی کمان بلاول بھٹو نے سنبھالی۔ جعل پارٹی کا یوم تاسیس آج جوش و جذبے سے منائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بلاول ہاؤس سے ملک بھر میں 100 سے زائد تقاریب سے خطاب کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر بانی چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت، کہا پارٹی نے ہمیشہ جمہوری نظام کو مستحکم کرنے، اتحاد کو فروغ دینے اور سیاسی عمل کو درست راستے پر رکھنے کے لیے کام کیا۔ پیپلز پارٹی نے عوامی حقوق کی بحالی کی جدوجہد کی قیادت کی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ پیپلز پارٹی عوامی منشور کو اسی طرح آگے بڑھاتی رہے گی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار ملزمان کو حوالات میں رکھا جائے، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار افراد کو شخصی ضمانت پر رہا نہ کیا جائے، حوالات میں بند افراد عدالت سے ضمانت کے بعد ہی رہا ہوں گے۔ ٹریفک ریکارڈ کے مطابق ٹریفک قوانین توڑنے والے 1390 افراد گرفتار ہیں۔ ایف بی آر نومبر میں ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام، 156 ارب روپے شارٹ فال کا سامنا، 1034 ارب روپے ہدف کے مقابلے میں 878 ارب روپے ٹیکس وصولی ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق ایک دن میں شارٹ فال میں تقریباً 5 ارب روپے کی کمی متوقع ہے۔ دسمبر میں ٹیکس وصولی کا ہدف 1406 ارب روپے مقرر ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں ٹیکس وصولی 5083 ارب روپے ہدف کے مقابلے میں 4715 ارب روپے رہی۔ مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں مجموعی طور پر 413 ارب روپے شارٹ فال کا سامنا۔ فن لینڈ کا پاکستان، افغانستان اور میانمار میں سفارت خانے بند کرنے کا فیصلہ،
وزارت خارجہ فن لینڈ کے مطابق محدود تجارتی اور اقتصادی تعلقات کی وجہ سے سفارت خانے بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسلام آباد، کابل، ینگون میں فن لینڈ کے سفارت خانے 2026 میں بند کر دیے جائیں گے۔ سفارت خانوں کی بندش کی وجوہات میں ان ممالک کی سیاسی صورتحال میں تبدیلیاں بھی شامل ہیں۔ فن لینڈ نے بجٹ میں کمی کے باعث 2012 میں بھی پاکستان میں اپنی سفارتی سرگرمیاں روک دی تھیں۔ پاکستان میں فن لینڈ سفارتی مشن کو دوبارہ 2022 میں کھولا گیا تھا۔ سری لنکا میں تباہی پھیلانے کے بعد سمندری طوفان دتوا بھارت کی طرف بڑھنے لگا۔ آج بھارت کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے کا امکان۔ طوفان کے زیر اثر ریاست تامل ناڈو کے ساحلی علاقوں میں شدید بارشیں، نشیبی علاقے زیر آب، 50 سے زائد پروازیں منسوخ۔ اس سے پہلے سری لنکا میں طوفان دتوا کے باعث ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ شدید بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے 153 افراد ہلاک ہوئے، 191 افراد لاپتہ، 5 لاکھ سے زائد افراد متاثر۔ امدادی کارروائیاں جاری۔ پاک بحریہ کے جہاز سیف بین الاقوامی فلیٹ ریویو 25 میں شرکت کے لیے کولمبو کی بندرگاہ پر موجود ISPR کے مطابق PNS سیف نے قدرتی آفات سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں کیں۔ سمندری طوفان اور شدید بارشوں سے سری لنکا کے مختلف علاقوں میں وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی۔ PNS سیف نے متاثرہ آبادی کی مدد کے لیے امدادی اشیاء سری لنکن حکام کے حوالے کیں۔ پاک بحریہ متاثرہ علاقوں میں مزید انسانی امداد فراہم کرتی رہے گی۔ پاکستان کی جانب سے سری لنکا کے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف آپریشن کا آغاز۔ NTMA کے مطابق سری لنکا کے لیے پہلی امداد کھیپ اور آرمی سرچ ریسکیو ٹیم بھیجنے کے انتظامات مکمل۔ پہلی امدادی کھیپ میں سری لنکا کے لیے 100 ٹن پر مشتمل امدادی سامان بھجوایا جائے گا۔ آج C-130 طیارے کے ذریعے سامان اور ریسکیو ٹیم بھجوانے کے انتظامات مکمل۔ پاک فوج کا عراقی فوج کے دستوں کے لیے اسپیشل فورسز کی ٹریننگ کا کامیابی سے انعقاد۔ ISPR کے مطابق ٹریننگ کا انعقاد 24 ستمبر سے 29 نومبر تک نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پاکستان میں کیا گیا۔ ٹرینیز کے تیسرے بیچ کی گریجویشن تقریب ہفتے کو منعقد ہوئی۔ تقریب میں پاک فوج اور عراق کے عسکری حکام نے شرکت کی۔ دونوں ممالک کے دستوں نے ٹریننگ کے دوران غیر معمولی پیشہ ورانہ صلاحیت، عملی مہارت اور لگن کا مظاہرہ کیا۔ تربیتی پروگرام کا مقصد انسداد دہشت گردی کی صلاحیتوں میں اضافہ، حربی مشقوں اور مشترکہ مشن پلاننگ کو بہتر بنانا تھا۔ تمام تربیتی اہداف کامیابی سے حاصل کر لیے گئے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں زمینی، فضائی اور بحری حملے۔ خان یونس میں ڈرون حملہ، 2 فلسطینی بچے شہید۔ 10 اکتوبر کو کے غزہ جنگ بندی معاہدے کے بعد سے اسرائیلی فوج 350 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر چکی ہے۔ دوسری جانب غزہ میں تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے 2 اور فلسطینیوں کی لاشیں برآمد۔ 2 سالہ جنگ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 70,000 سے زائد۔ فلسطینیوں سے یکجہتی کے عالمی دن پر لندن میں ہزاروں افراد کی ریلی۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے ہائیڈ پارک سے وائٹ ہال تک مارچ کیا۔ مظاہرین کے اسرائیل مخالف اور فلسطینیوں کے حق میں نعرے۔ مظاہرین کا حکومت سے اسرائیل کو اسلحہ فروخت روکنے کا مطالبہ۔ عالمی برادری سے غزہ میں امداد کی رسائی ممکن بنانے کا بھی مطالبہ کیا۔ فلسطینی عوام سے یکجہتی کے عالمی دن پر اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے کہا کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں جاری ہیں۔ شہریوں کا قتل عام، بار بار بے گھری، انسانی امداد میں رکاوٹ ڈالنا ناقابل قبول ہے۔ تمام فریق حالیہ جنگ بندی کی مکمل پابندی کریں۔ انسانی امداد غزہ میں بڑے پیمانے پر داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ فلسطینی سرزمین کے غیر قانونی قبضے کے خاتمے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ 2 ریاستی حل کی جانب ناقابل واپسی پیش رفت کا مطالبہ دہراتا ہوں۔ سینئر امریکی حکام آج فلوریڈا میں یوکرینی حکام سے ملاقات کریں گے۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر بھی وفد میں شامل ہوں گے۔ روس یوکرین جنگ بندی کے معاہدے پر بات چیت ہوگی۔ کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو نے استنبول کی مشہور 6 میناروں والی نیلی مسجد کا دورہ کیا۔
पोप लियो एहतरामन जूते उतार कर मस्जिद में दाखिल हुए और कदीम मस्जिद की तज़यीन और आराइश को सराहा। पोप लियो तुर्की के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। ऑस्ट्रेलिया मसनूई ज़हानत के दौर में बच्चों पर सोशल मीडिया पाबंदी लगाने वाला पहला मुल्क बन गया। 10 दिसंबर से सोशल मीडिया कंपनीज इस बात की पाबंद होंगी कि ऑस्ट्रेलिया के 16 साल से कम उम्र बच्चे इन प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट्स ना बना सकें। हुकूमत का कहना है कि कानून बच्चों को ऐसे एल्गोरिथम से बचाने के लिए हैं जो उन्हें नुकसानदेह मवाद दिखाते हैं। बरतानवी ड्रामा निगार टॉम स्टॉपर्ट 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। टॉम स्टॉपर्ट ने अपने ड्रामा शेक्सपियर के लिए ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब अवार्ड नाम किए। टॉम स्टॉपर्ट को थिएटर और अदबी खिदमात के एतराफ़ में 1997 में सर का खिताब दिया गया था। सऊदी अरब 2026-2027 के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल का रुकन बन गया। लंदन में हुए इंतखाब में सऊदी अरब के हक में 142 वोट डाले गए। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि कामयाबी समुद्री ट्रांसपोर्ट के लिए सऊदी विजन 2030 के तहत तरक्की के हदफ का नतीजा है। लाहौर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के आखिरी रोज़ पाकिस्तान के स्टार बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने वर्ल्ड गोल्ड बैंटम वेट का टाइटल अपने नाम किया। मुकाबले में उन्होंने थाईलैंड के बॉक्सर जिक्राफत को शिकस्त दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बॉक्सर मोहम्मद वसीम को टाइटल जीतने पर मुबारकबाद कहा। मोहम्मद वसीम ने मुल्क को कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कराची में जारी सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल के दूसरे रोज सकाफती स्टॉल्स तवज्जो का मरकज रहे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित के 100 से ज़ायद स्टॉल्स पर शहरियों का रश रहा। लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। सूबाई वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह का कहना है कि सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल में कारोबारी हजरात के हुनरमंद ख़वातीन से बराह रास्त राब्तों ने मिडलमैन का किरदार ख़त्म कर दिया। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 30वें रोज़ माली के डांसर्स पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। प्रेजेंटेशन देने वाली माली के फनकार लसीना कौन ने वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के इनेकाद को बेहतरीन करार दे दिया। और पाकिस्तान आइडल 2025 के गाला राउंड में 16 उभरते सितारों में शामिल मेहताब अली का ताल्लुक कोटकी से है। मेहताब अली का कहना है कि गाने का शौक उन्हें अपने वालिद को देकर हुआ। बड़े प्लेटफॉर्म पर नामवर गुलकारों के सामने परफॉर्म करना ख्वाब था। मेहताब के वालिद का कहना है कि जब वो मकामी तकरीबात में परफॉर्मेंस करने के लिए जाते थे तो मेहताब मना करने के बावजूद उनके साथ जाता। घर में बुलंद आवाज़ में गुनगुनाना और रियाज करना मामूल था।